بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بستری کے حوالے سے 20 طریقوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ 20 ایسے سوال ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے اور وہ جاننا چاہتے ہیں، لیکن شرم کے مارے وہ کسی سے پوچھ نہیں پاتے۔ اس لیے دوستو، اس ویڈیو میں الٹی سیدھی کمنٹ نہ کریں، کیونکہ ہم اس ویڈیو میں کچھ حد تک کھل کر بات کریں گے۔ اس لیے دوستو، آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ تو دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے پاس ہم بستری کے بارے میں بہت سوال آتے رہتے ہیں۔ کئی سارے لوگ ہم سے ہم بستری کے بارے میں بہت سے سوال کرتے ہیں، جیسے اسلام میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے، بیوی سے ہم بستری کیسے کریں، کیا کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا چاہیے، کیا بیوی کے پچھلے حصے سے ہم بستری کرنا چاہیے۔ اس طرح کے بہت سے سوال ہم سے اکثر پوچھے جاتے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے جس میں سبھی سوالوں کے ایک ساتھ جواب سبھی کو ایک ہی ویڈیو میں مل جائے۔ اس ویڈیو میں ہم نے ہم بستری کے وہ سبھی طریقے بتائے ہیں جو اسلام میں حلال یا حرام ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ اسلام میں ہم بستری کرنے کے کون سے طریقے حلال ہیں اور کون سے طریقے حرام ہیں۔ دوستو، ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہے، اس لیے میری آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بیوی سے ہم بستری کرنے کے دوران بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو اسلام میں حرام ہیں، جن کے بارے میں نہ جاننے کی وجہ سے لوگ وہ کام کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو مکروہ ہیں، انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بستری کے دوران جو کام حرام ہے وہ تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو مکروہ ہے انہیں بھی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور ہم بستری میں جو کام حلال ہیں، یعنی کہ وہ کام جسے کرنے کی اجازت اسلام میں دی گئی ہے، صرف انہیں ہی کرنا چاہیے۔ تو چلیے جانتے ہیں پہلا سوال، حیض کے دوران بیوی کے پستانوں کے درمیان شوہر کا اپنے عجوۂ تناسل یعنی اپنا وہ رگڑ کر منی خارج کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض کے دوران بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور ہم بستری کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے مرد یا عورت اپنے جنسی خواہشات پوری نہیں کر سکتے، اس کی اجازت اسلام میں نہیں دی گئی ہے۔ اس لیے حیض کے دوران بیوی سے ہم بستری نہ کریں اور نہ ہی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے طریقے کو اپنائیں۔ نمبر 2، کیا بیوی اپنے شوہر کا عجوۂ تناسل کو پکڑ کر یعنی شوہر کا وہ پکڑ کر اس کو فارغ کر سکتی ہے؟ مطلب یہ کہ کیا بیوی اپنے شوہر کا وہ پکڑ کر مالش کر کے اس کا منی نکال سکتی ہے؟ دوستو، یہاں ہم اشاروں میں بات کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ دوستو، ماسٹربیشن یعنی مستزنی اسلام میں ناجائز ہے، پھر چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے یا بیوی کے ہاتھ سے کروائے، دونوں ہی ماسٹربیشن کہلائیں گے۔ بیوی اپنے شوہر کا عجوۂ تناسل کو پکڑ کر یعنی شوہر کا وہ پکڑ کر اس کو فارغ کرتی ہے، اس کا منی نکالتی ہے، تو وہ بھی تو مستزنی ہی کہلائے گا۔ اس لیے اسلام میں اسے ناجائز کہا گیا ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں۔ نمبر 3، کیا ہم بستری سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے کے کپڑے اتار سکتے ہیں؟ ہم بستری سے پہلے شوہر اپنی بیوی کا اور بیوی اپنے شوہر کے کپڑے اتار سکتی ہے، مطلب میاں بیوی دونوں ہم بستری سے پہلے ایک دوسرے کے کپڑے اتار سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مکمل ننگے ہونا یا ننگے ہو کر ہم بستری کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے ایسا کرنے سے بچیں۔ سوال نمبر 4، کیا بیوی کے پچھلے حصے سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ پچھلا حصہ یعنی بیوی کے شرمگاہ کا پچھلا حصہ یعنی بیک سائیڈ کے راستے سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسلام میں بیوی کے پچھلے حصے سے ہم بستری کرنا حرام ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو ایسا کرنے کو کہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو منع کرے اور سمجھائے کہ یہ حرام ہے، ایسا کرنے سے ہم دونوں گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا بیوی کے پچھلے حصے سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اسلام میں حرام ہے۔ نمبر 5، بیوی کے شرمگاہ کو چومنا یا منہ میں لینا کیسا ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آج کل کے نوجوان جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے وہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح کی حرکت نہایت ہی غلط درجے کی حرکت ہے اور حرام ہے۔ شرمگاہ ایک گندی جگہ ہوتی ہے، وہ نکاسی کی جگہ ہوتی ہے، جسم کا گندا پانی وہاں سے باہر نکلتا ہے جو ناپاک ہوتی ہے، اور اگر وہ منہ میں چلی جائے تو حرام ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6،
बीवी के पिस्तानों के बीच क्या शौहर अपना नफ्स रगड़ कर अपनी मनी निकाल सकता है और अपने आप को फारिग कर सकता है? क्या ऐसा करना सही है? इस वीडियो का पहला सवाल भी लगभग इसी से मुताल्लिक था, जिसमें मैंने बताया था कि इस्लाम में अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीक़ा बताया गया है, और वो है बीवी से हमबिस्तरी करके अपनी ख्वाहिश पूरी करना। इसके अलावा किसी भी दूसरे तरीक़े की इजाज़त इस्लाम में नहीं दी गई है, तो इसलिए ऐसा हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। बीवी के पिस्तानों के बीच में अपना नफ्स रगड़ना सही नहीं है। अगर आप अपने आप को फारिग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, क्या मियाँ बीवी यानी शौहर और बीवी दोनों रात को नंगे होकर एक साथ सो सकते हैं? अगर दोनों नंगे होकर एक साथ सोते हैं तो क्या गुनहगार होंगे? मियाँ बीवी रात को एक साथ नंगे होकर सो सकते हैं, इसमें गुनाह तो नहीं होगा, मगर ऐसा करना सही नहीं है। तो इसलिए पूरी तरह मुकम्मल नंगे होकर मत सोएं, ऐसा करना बेहतर नहीं है। नंबर 8, बीवी की आंखों पर कपड़ा बांधकर और बीवी के हाथ पैर बांधकर खेलते हुए हमबिस्तरी करना, या बीवी अपने शौहर के आंखों पर कपड़ा बांधकर हाथ पैर बांधकर हमबिस्तरी करे खेलते हुए, तो ऐसा करना क्या सही है या नाजायज़ है? तो मेरे दोस्तों, मियाँ बीवी दोनों की रजामंदी में ऐसा कर सकते हैं। मतलब अगर बीवी राज़ी है तो शौहर बीवी की आंखों पर कपड़ा बांध सकता है और खेलते हुए हमबिस्तरी करने के इरादे से बीवी के हाथ पैर भी बांधकर ऐसा कर सकता है और हमबिस्तरी कर सकता है, मगर रजामंदी दोनों की होनी ज़रूरी है। इसी तरह बीवी भी अगर शौहर के साथ खेलते हुए हमबिस्तरी करने के इरादे से ऐसा करना चाहे तो भी ऐसा कर सकती है, और इसमें भी रजामंदी दोनों की होनी ज़रूरी है, मगर बार बार ऐसा करना ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 9, क्या शौहर अपनी बीवी के मुंह को छोड़कर पूरे जिस्म पर कहीं पर भी मनी खारिज कर सकता है? अगर शौहर बीवी के जिस्म पर मनी खारिज कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो मुस्तज़नी कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मियाँ बीवी अपनी जिनसी ख्वाहिशात केवल एक दूसरे के साथ हमबिस्तरी करके ही पूरा कर सकते हैं। नंबर 10, बीवी के पूरे जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज़ लगाकर जिस्म को चाटना कैसा है? मतलब बीवी के जिस्म पर कहीं पर भी चॉकलेट, क्रीम वगैरह लगाकर उसके जिस्म को चाटना, क्या ये सही है? तो सुनाएं, बीवी के जिस्म को ज़ुबान से चाटना ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपको प्यार करना है तो आप बीवी के पेशानी, गाल या होंठ को चूम सकते हैं, पर पूरे जिस्म को चाटना ये दुरुस्त नहीं है। ये इंसानों का नहीं, जानवरों का तरीक़ा है। आपने अक्सर देखा होगा जब जानवर प्यार करते हैं तो एक दूसरे के जिस्म को ज़बान से चाटते हैं, तो इसलिए इंसान को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अब रही बात जिस्म पर चॉकलेट या कोई मीठी चीज़ लगाकर चाटना, तो ये भी वेस्टर्न कल्चर है। मुसलमानों को गैर मजहबी तरीक़े बिल्कुल भी नहीं अपनाने चाहिए। नंबर 11, क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को अपने हाथ में पकड़कर खेल सकती है या घूम सकती है? शौहर का अपनी बीवी के पूरे जिस्म पर हक होता है, और उसी तरह बीवी का भी अपने शौहर के पूरे जिस्म पर हक होता है। बीवी जब चाहे अपने शौहर के जिस्म के किसी भी हिस्से को छू सकती है, पकड़ सकती है, खेल सकती है और चूम भी सकती है, मगर शर्मगाह को छोड़कर। शर्मगाह को चूमना या उसके साथ खेलना यह दुरुस्त नहीं है, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। बीवी को अपने शौहर के शर्मगाह के साथ खेलना या चूमना नहीं चाहिए। इसके अलावा देख सकती है, छू सकती है, पकड़ सकती है, मगर बिला ज़रूरत ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नंबर 12, क्या शौहर अपनी बीवी के शर्मगाह के साथ हाथ से खेल सकता है या बीवी के शर्मगाह को हाथ से छू सकता है? इस सवाल का भी वही जवाब होगा जो पिछले सवाल का था। शौहर जब चाहे अपनी बीवी के जिस्म के किसी भी हिस्से को उसकी इजाज़त से छू सकता है, पकड़ सकता है, खेल सकता है और चूम भी सकता है, मगर शर्मगाह को छोड़कर। शर्मगाह को चूमना या उसके साथ खेलना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। शौहर को अपनी बीवी के शर्मगाह के साथ खेलना या उसे चूमना नहीं चाहिए। इसके अलावा देख सकता है, छू सकता है, पकड़ सकता है, मगर बिला ज़रूरत ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नंबर 13, क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को मुंह में लेकर चाट सकती है या शौहर के नफ्स के किसी भी हिस्से को बीवी अगर मुंह से चाटे तो क्या यह गुनाह होगा? मियाँ बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह को मुंह में लेना या चाटना नाजायज़ और हराम है। शर्मगाह एक निकासी की जगह होती है जहाँ से जिस्म के अंदर का गंदा पानी और गंदा मल बाहर निकलता है जो नजिस होती है।
اس لیے میاں بیوی کو اس حرکت سے بچنا چاہیے۔ نمبر 14، شوہر کے کہنے پر کیا بیوی رات کو شوہر کے ساتھ مختصر کپڑے پہن کر سو سکتی ہے؟ یعنی پورے جسم پر کپڑے نہ پہنے بلکہ کیول شرمگاہ اور پشتان کو ڈھکنے کے لیے چھوٹے کپڑے پہن کر کیا سو سکتی ہے؟ بیوی کا اپنے شوہر کے سامنے مختصر کپڑے پہن کر آنا یہ جائز ہے، مطلب بیوی اپنے شوہر کے سامنے چھوٹے کپڑے پہن کر یا کیول اپنی شرمگاہ کو ڈھک کر آ سکتی ہے اور رات کو سو بھی سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ نمبر 15، کیا میاں بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، میاں بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ دونوں اپنی اپنی شرمگاہ کو ڈھانک کر ہی غسل کریں، مطلب بیوی اپنی شرمگاہ کو کسی کپڑے سے ڈھکے اور اسی طرح شوہر بھی اپنی شرمگاہ کو ڈھکنے کے لیے نکر یا لنگی پہنے اور پھر دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ نمبر 16، کیا میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے زیر ناف کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے زیر ناف کے بال یعنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹنے چاہیے، اپنے اپنے شرمگاہ کے بال کاٹیں، مگر ایک دوسرے کے کاٹنا یہ ادب کے لحاظ سے غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوہر معذور ہے، بیمار ہے یا ایسی کسی بڑی مجبوری میں ہے کہ شوہر اپنا بال نہیں کاٹ سکتا ہے یا بیوی اپنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹ سکتی، تب شوہر اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے بال کاٹ سکتی ہے، مگر بنا کسی کارن کے صرف شوق یا مزے کے لیے ایسا کرنا یہ غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 17، کیا پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز ہے؟ جب میاں بیوی نکاح میں آ گئے تو سارے پردے ختم ہو گئے، اب شوہر اور بیوی جس حالت میں بھی ہم بستری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے تو حضرت عائشہ نے آپ کا کبھی جسم مبارک نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ نے کبھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جسم مبارک دیکھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی حیا کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اگر آپ ان احادیث کو سامنے رکھیے تو مسئلہ یہ ہے کہ پورے کپڑے اتار کر ہم بستری جائز تو ہے، مگر کمرے میں اتنا اندھیرا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نہ چمکے۔ نمبر 18، کیا ایک رات میں بیوی کے ساتھ کئی بار ہم بستری کر سکتے ہیں؟ تو دوستو، اگر شوہر کے اندر پاور ہے، طاقت ہے، اسٹیمنا ہے اور بیوی بھی راضی ہے تو ایک رات میں کئی بار ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن ایک رات میں کئی بار ہم بستری کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس سے دھیرے دھیرے شوہر کے جسمانی خواہشات کم ہونے لگتے ہیں اور وہ کمزور ہونے لگتا ہے، اس لیے ایک رات میں ایک ہی بار ہم بستری کریں، کئی بار کرنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 19، ہم بستری سے پہلے بیوی کو تیار کرنے کے لیے اس کے جسم کو مالش کرنا یا اس کے جسم کے ساتھ کھیلنا یا سہلانا کیا صحیح ہے؟ ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو دوستو، ہم بستری سے پہلے بیوی کو تیار کرنے کے لیے اس کے جسم پر مالش کرنا بالکل صحیح ہے، بلکہ ایسا کرنے سے میاں بیوی دونوں کے بیچ اور زیادہ پیار بڑھتا ہے۔ اگر شوہر کا ہم بستری کرنے کا من ہے اور بیوی راضی نہیں ہے تو ایسے میں شوہر اپنی بیوی کو تیار کرنے کے لیے ایسا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 20، کیا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہم بستری کرنا جائز ہے؟ ہم بستری کا بہترین طریقہ بستر پر لیٹ کر کرنے کا ہے، مگر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، اس کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ بیوی کے پچھلے حصے کو چھوڑ کر جیسے چاہو ہم بستری کر سکتے ہو، مگر بہتر طریقہ لیٹ کر ہی ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تھے 20 ہم بستری سے متعلق سوال اور ان کے جواب۔ یہ سبھی مسئلہ ہر مسلمان بھائی بہن کو پتہ ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ سبھی مسئلوں کے بارے میں جان گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے من میں ابھی بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ اور بھی لوگوں کو ان مسئلوں پر علم ہو۔ بہت سے لوگوں کو اسلام میں کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے اس کا علم نہیں ہے، جس کے کارن بہت سے لوگ گناہ کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجیے۔ تو میرے دوستو، فی الحال کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔